إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال الله تعالى في موضع آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، ہماری عزت مآب ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عز و شان اس خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کی بے شمار مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات کے نام سے ملقب فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی کتاب کو نازل فرمایا۔ اس مختصر حمد کے بعد تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، آج خطبہ جمعہ میں ماہ رمضان مغفرت الہی کی بہار ہے، اس سے متعلق چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں ماہ رمضان بڑی فضیلتوں والا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جس مہینے کا نام ذکر کیا ہے ان 12 مہینوں میں سے صرف ماہ رمضان کا نام لیا، جیسے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس سے اس کی فضیلت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے پاس کتنی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو یہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں لے کر کے آتا ہے، لیکن
انسان اتنا غافل اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنے سے اتنا دور ہے کہ اللہ رب العالمین خود بندوں کو بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، آؤ جنت کی طرف، آؤ مغفرت کی طرف، اللہ رب العالمین خود دعوت دے رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ۔ اور ہم مسلمانوں کو، ساری امت کو اللہ رب العالمین دعوت دے رہے ہیں کامیابی کی طرف، مغفرت کی طرف آؤ تو تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تمام کے تمام توبہ کرو، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو تم توبہ کرو تو کامیاب، لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین ندائیں لگا رہے ہیں قرآن پاک میں، ہمیں بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ آؤ مغفرت کی طرف، آؤ توبہ کی طرف۔ لیکن ہم انسان ہیں کہ اللہ رب العالمین سے اس مہینے میں مغفرت طلب کرنے کے بجائے اس مہینے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ محترم حضرات، یہ مہینہ جب آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بخششیں لے کر کے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اگر کوئی انسان قیام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے اگر اس کا اہتمام کرتا ہے، اگر کوئی انسان اس کو پا لیتا ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی کہیں بہتر ہے وہ رات کو پا لیتا ہے جس کی عبادت 80 پر 3 سال سے زائد مدت ہوتی ہے۔ اگر وہ انسان پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مغفرت لے کر کے آتا ہے، یہ موسم بہار ہے مغفرت کا۔ ہم انسان ہیں کہ روزوں سے دور، تراویح سے دور، اور رات کی عبادتوں سے دور، قیام اللیل سے دور۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جتنی مغفرت طلب کرے ہم طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعائیں دی ہیں اور فرشتوں کے سردار نے اس پر آمین کہا۔ بعد من ادرک رمضان، اس شخص کے لیے دوری ہے، بربادی ہے جس نے رمضان کو پا لیا، فلم یغفر لہ، اگر اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی تو اس کے لیے بربادی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، ممبر پر چڑھے آمین کہا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ الفاظ بول رہے ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ وہ فرشتوں کے سردار اور سید الانبیاء جس پر آمین بول رہے ہوں، کیا وہ دعا اثر نہیں کرتی؟ ضرور اثر کرتی ہے محترم حاضرین۔ اس لیے اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے انسان جب رمضان کا مہینہ پا لیتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مغفرت کروا لے، اپنے توبہ سے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان آنے کو تیار نہیں ہے۔ اور مثالیں میں بتاؤں محترم حاضرین،
ان للصائم عند فطرۃ، جب انسان روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین اس وقت کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اتقاء من النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایسے وقت میں جہاں پر افطار کے وقت میں بیٹھ کر کے انسان دعا کرنے کے بجائے کھانے پینے کی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس وقت میں خرید و فروخت میں مشغول ہو جاتا ہے، ہماری عورتیں پکانے میں اور اس کے انتظامات کرنے میں مشغول ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں افطار سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر کے جب روزے دار گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایسے وقت میں ہم کھانے کے انتظامات میں اور اسی طرح پلیٹ سیٹ کرنے میں اور اسی طرح فروٹ وغیرہ سیٹ کرنے میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ اس وقت کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم حضرات، یہ رمضان کے مہینے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس قدر مغفرت لے کر کے آتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی وقت کی قدر کریں، ان ایام کی قدر کریں، اور اس کی ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانیں، اور کس وقت میں کب معافی مل سکتی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر وقت بیٹھا ہوا ہے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، لیکن ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، جب یہ مہینہ آتا ہے تو انسان یہ کوشش کرے کہ اپنی بخشش کروا لے۔ ہمارے اسلاف ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو شمار کرتے، اسے ہمیشہ یاد رکھتے اور اپنی زندگی میں اسے بار بار دہراتے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے۔ میں آپ کو چند مثالیں بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز میں بات کر دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہی ہیں کہ جو ایسے فیصلہ لینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، کہ وہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ وہ ان کے مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کو واپس کیا جائے گا اور مدینہ سے جو لوگ مکہ جاتے ہیں ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو فیصلے ہوئے، اس وقت بلند آواز سے حضرت عمر بن خطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمات کہے تو پوری زندگی بھر اس کا غم افسوس رہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی گفتگو کیسے کر دی۔ تو اس کے لیے وہ بارہا اس کے لیے توبہ کرتے اور اس کے لیے عبادتیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، صدقہ و خیرات کرتے، اس غلطی کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے کام کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف، ایک چھوٹی سی بات جس میں کوئی بھی غلطی نہیں تھی، بس ان کی دماغ میں جو بات آئی وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو اس کا افسوس انہیں زندگی بھر رہا۔ اتنا ہی نہیں محترم حاضرین، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، تمام لوگ شامل ہو گئے لیکن انہیں افسوس رہا کہ میں جنگ بدر میں حاصل نہیں ہو سکا، اور وہ ہمیشہ یہ خواہش کرتے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں جنگ بدر میں حاصل نہیں ہو سکا کیونکہ میں کفار و مشرکین سے عہد کر چکا تھا کہ میں جنگ بدر میں شریک نہیں ہوں گا۔ تو محترم حضرات، اس کا افسوس نہیں رہا اور بارہا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے اللہ مجھے معاف فرما، یا مجھے اس وقت تک مجھے یقین نہیں ہوگا جب تک مجھے کسی جنگ میں مجھے تو شہید نہ کر دے۔ تو ہمیشہ وہ جنگ لڑتے رہے یہاں تک کہ جنگ قادسیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد وہ جنگ قادسیہ میں شہید کر دیے گئے۔
تو اس قدر انہیں تڑپ تھی کہ میں نے یہ غلطی کر لی جس کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے شہید ہونے کی تمنا کرنے لگے۔ اور اتنا ہی نہیں محترم حاضرین، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنو قریظہ کا موقع آیا، بنو قریظہ جنگ خندق کے موقع پر انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا کہ وہ مکہ والوں کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا، تو بنو قریظہ کے فیصلے کے لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا گیا۔ جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا۔ تو پہلے سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو محترم حضرات انہوں نے اس فیصلے سے پہلے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا دیا تھا کہ تمہارا تو اب کام ختم ہے۔ یہ راز کی بات انہوں نے یہودیوں کے سامنے رکھ دی، جس کی وجہ سے اپنی زندگی بھر اس کا اثر رہا، اور فوراً آئے مسجد نبوی میں آ کر کے مسجد سے سکون سے باندھ لیا اپنے آپ کو رسی سے، اور کہنے لگے جب تک مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کریں گے، میں نے راز کی بات کھول دیا، جب تک مجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے میری رسی نہیں کھولیں گے، میں اس وقت تک مسجد کی سکون سے بندہ رہوں گا۔ بندے رہے محترم حاضرین۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں آیت کو نازل فرمایا اور ان کی مغفرت فرما دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے رسی کو کھول دیا۔ سورہ توبہ 102 آیت کی نمبر ہے۔ تو محترم حضرات، اس طرح ہمارے اسلاف اپنے گناہوں کو، تھوڑے سے گناہ ہو جاتے تو اپنی دلوں میں اس کی تکلیف محسوس کرتے اور بار بار اسے دہراتے کہ اللہ میں نے غلطی کر دیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اتنا ہی نہیں محترم حاضرین، ہمارے اسلاف میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے اپنے مرض کے قریب میں وفات سے پہلے ایک مشکل میں پڑ گئے اور پریشانی میں پڑ گئے۔ اس وقت وہ کہنے لگے کہ مجھے اس پریشانی، اس مصیبت جس وجہ سے لاحق ہوئی ہے وہ ہے کہ میں نے اپنے کسی عادل ساتھی کو کیا کہہ دیا تھا، مفلس کہہ دیا تھا، جس کی تکلیف آج مجھے ہو رہی ہے۔ 40 سال پہلے میں نے اپنے ساتھی کو مفلس قرار دیا، جس کی وجہ سے آج مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو محترم حضرات، ایسے ہمارے اسلاف جب کسی کو بات کرتے، کسی کو تکلیف دیتے تو احساس ان کی زندگی پر رہ جاتا تھا کہ میں نے فلاں کو ایسا کہا تھا، فلاں کو یہ کہا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں اپنے بھائیوں کو ہم اٹھا گرا دیتے ہیں کہ تمہارا خاندان ایسا ہے، تمہارے بھائی ایسی ہیں، تمہاری بھائی بہن ایسے ہیں۔ اس طرح کا تذکرہ ہم بے شمار کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے تعلق سے، لیکن اس کا کوئی احساس نہیں، کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف کیسے تھے کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے کہ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں ایسا کہا، جس کی وجہ سے آج مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس اپنے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کی زندگی میں گناہوں کا احساس نہیں ہوگا، جو گناہ ہم نے کیے ہیں اس کا احساس نہیں ہوگا، تو اس لیے اصلاح کہاں سے ہوگی محترم حاضرین؟ آپ جتنے بھی صحابہ کرام کو دیکھیے، ان کی زندگی کو پڑھیے، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی فوراً معافی مانگتے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے، گر گڑاتے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ اور انبیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھ کر کے دیکھیے آپ، جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ایک غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بے شمار واقعات ہیں محترم حاضرین۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو جب دیکھیں گے، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا
کہ ان سے بھی اگر کبھی غلطی ہو جاتی تو وہ فوراً اللہ رب العالمین سے رجوع ہو جاتے اور اپنی مغفرت طلب کرتے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے۔ تو محترم حضرات، اپنی زندگیوں میں گناہوں کا احساس رکھیں، فوراً اللہ رب العالمین سے رجوع ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کروا لیں۔ اگر انسان اپنے گناہوں کی مغفرت دنیا میں نہیں کرا لے گا اور اپنے گناہوں کو ایسے ہی باقی رکھ لے گا تو یہ گناہ کیا کریں گے؟ کل قیامت کے دن اس کا اثر ہوگا۔ محترم حاضرین، وہ گناہ ضائع نہیں جائیں گے، تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، وہ بلی والی عورت کا واقعہ، جس نے بلی کو باندھ کر کے رکھا اور ویسے ہی وہ بلی مر جاتی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کیا اور اللہ رب العالمین نے اسے ایسا مسلط کر دیا کہ وہ جہنم میں وہ بلی کیا کر رہی ہے؟ اس عورت کو نوچ رہی ہے۔ یہ عذاب اسے دیا جا رہا ہے محترم حاضرین۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص حاجیوں کا اپنی لکڑی سے کیا کرتا، سامان چرایا کرتا تھا۔ لمبی لکڑی ہوتی اور حاجی جو وہاں سے گزرتے اور سامان رکھا ہوا ہوتا، جاتے جاتے اس لکڑی سے اس سامان کو چک لیتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس لکڑی کے عذاب کو جہنم کی لکڑی بنا کر کے اسے جہنم میں عذاب دے رہا ہے۔ تو محترم حضرات، گناہ ہمارے ضائع نہیں ہوں گے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو گناہ ہم کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ضرور اس کا اثر ہماری زندگی میں دکھا سکتا ہے، یا آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا عذاب دے کر کے رہے گا۔ اس لیے ہم نے زندگی میں جو کام کیے، کسی کو برا کہا، کسی کو گالی گلوچ دیا، کسی کو مارا، کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال کھا لیا اور کسی بھائی کی عزت کو فراموش کر دیا، اور اسی طرح بہت سارے زندگی میں ہمارے گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن ان گناہوں کا احساس اپنی زندگی میں رکھیں اور گناہوں سے دور رہیں اور وہ گناہ کرنے سے بچتے رہیں۔ لیکن انسان گناہ کر رہا ہے اور گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا ہے اور زبردستی اور زیادہ سے زیادہ گناہ کرتے جا رہا ہے، لیکن کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی میں کتنا گناہ ہو رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے۔ لیکن محترم حاضرین، ہمیں ان گناہوں کا احساس اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف ان گناہوں کو، جب دن میں کوئی گناہ ہوتا، رات میں تڑپ اٹھتے تھے اور رات میں وہ کروٹیں لیتے تھے، نیند نہیں آتی تھی کہ ان سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو سحر میں اٹھ کر کے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحر میں اٹھ کر کے کیا کرتے؟ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے۔ وہ سحر جس میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے، حل من مستغفرون، کوئی ہے جو مجھے معافی مانگے، فاغفر لہو، میں اسے معاف کر دوں۔ تو اللہ رب العالمین ہر رات یہ پیغام دیتے ہیں، کون ہے معافی طلب کرنے والا، اسے میں معاف کر دوں، کون ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کی سوال کو پورا کر دوں، وہ کون ہے جو رزق طلب کرے، میں اس کے رزق کو عطا کروں۔ بہت ساری احادیث میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن ہر رات آسمانی دنیا پر اللہ رب العالمین آتا ہے، بندوں سے سوال کرتا ہے۔ سحر میں اٹھ کر کے جو بندے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو مانگا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ رمضان میں بھی اٹھ رہے ہیں، سحر کے وقت میں اٹھ رہے ہیں، نماز توفیق نہیں ہو رہی کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کر لی جائے۔ اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، اتنا ہی رمضان سمجھا ہے ہم نے۔ لیکن رمضان میں جو شخص رمضان پانے کے بعد معافی طلب نہیں کرتا اور اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا،
تو ایسے انسان کے لیے رمضان کا آنا نہ آنا سب برابر ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں اور اپنے گناہوں کا احساس رکھیں۔ جیسے ہی گناہ ہو جاتے ہیں اسی وقت اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں۔ ماعز اسلمی کا واقعہ دیکھیے، ماعز اسلمی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، زنا ہو جاتا ہے ان سے، فوراً اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پھیرتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں، اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجیے، پھر ادھر پھر لیتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، اس طرح 4 مرتبہ اقرار کرتے ہیں ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ چنانچہ انہیں سنسار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، رجم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ غامدیہ کی عورت جن سے زنا سرزد ہو گیا تھا، وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول مجھے رجم کر دیجئے، سنسار کر دیجئے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے وہ کہتی ہے کہ ماعز اسلمی کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا زنا کا، لیکن میرے پاس ثبوت ہے، میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، یہ زنا کا یہ ثبوت ہے میرے پاس، اس لیے مجھے آپ پاک کر دیجئے۔ تو محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، تھوڑا انتظار کرو، ولادت ہونے دو، اس کے بعد آؤ ہم دیکھیں گے۔ پھر ولادت ہوتی ہے، بچے کو لے کر کے آ جاتی ہیں، کتنی تڑپ، معافی کی، اپنے گناہ کی معافی کی کتنی تڑپ ہے۔ دیکھیے محترم حاضرین، گناہ ہو گیا، سرزد ہو گیا، اب معافی طلب کرنے کی کتنی تڑپ ہے۔ دیکھیے چھوٹے بچے کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اللہ کے رسول یہ بچی کی ولادت ہو گئی ہے، اب مجھے پاک کر دیجیے، رجم کر دیجیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچہ ہے اس کی رضاعت پوری کر دو، دودھ پلانے کی مدت پوری ہو جائے اور بچہ کھانے پینے کا لائق ہو جائے، اس وقت آنا۔ پھر اس وقت آتی ہیں، بچے کو روٹی کھلاتے ہوئے، روٹی پکڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول بچہ روٹی کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اب مجھے پاک کر دیجیے۔ تو محترم حاضرین، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کا حکم دیتے ہیں۔ جیسے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر رجم کرتے ہیں اور ان کے خون کے چھینٹے اس جسم پر پڑ جاتے ہیں، تو ان کے منہ سے بے تحاشا الفاظ نکل جاتے ہیں کہ ناپاک عورت کا خون میرے جسم پر پڑ گیا اور میرا لباس بھی گندا ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ کیا اللہ کے رسول ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں آپ جو زنا کا ارتکاب کر چکی ہے، ایسی عورت کا نکاح، ایسی عورت کی نماز جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد تاب توبۃ، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت 70 من اہل المدینہ، اگر مدینہ کے 70 گنہگار لوگوں پر بھی اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو 70 لوگوں کی معافی مل سکتی ہے۔ اس قدر اس نے اخلاص للہیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنے گناہ کا احساس اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس نے توبہ کیا ہے، اور اس کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے صحابہ تھے جن سے گناہ سرزد ہو جاتے تو تڑپ اٹھتے تھے کہ ہمارے گناہوں کی معافی کیسے کرا لیں، دنیا میں ہی اس کی سزا مل جائے، آخرت میں ہمیں نجات مل جائے، یہ ان کی تڑپ تھی۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دنیا میں جو ہوتا ہے وہ دیکھیں گے، آخرت کا کون دیکھا ہوا ہے؟ آخرت کس کو معلوم ہے؟ اس لیے وہ احساس نہیں ہمارے دلوں میں آخرت کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی عذابات کا اور جہنم کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج گناہ پر گناہ ہم کرتے جا رہے ہیں۔ محترم حضرات، گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں، یہ گناہ آپ کو ایک دن لے ڈوبیں گے۔ اب کی زندگی میں جو بھی خطائیں ہو رہی ہیں، جو بھی برائیاں ہو رہی ہیں، جو بھی گناہ سرزد ہو رہے ہیں، آپ فوراً اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں،
کیونکہ اللہ رب العالمین بڑا ارحم الراحمین ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ چاہے انسان زمین و آسمان کے برابر گناہ لے کر کے آئے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ رب العالمین ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جہاں پر 99 آدمی کا قاتل جب اللہ تعالیٰ کی توبہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں، 99 آدمی 90 پر 9 آدمی کو قتل کر دیا، 100ویں آدمی کو بھی قتل کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے ہمیں نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ اور گناہ نہ کرنے کی ارادے سے اگر کوئی انسان کیا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچا ارادہ کر کے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اور اس کی ندامت اپنے دل میں رکھے۔ الندم توبہ، کہ شرمندگی ہی توبہ ہے۔ گناہوں کا احساس ہو جائے، ہمارے دل میں شرمندگی پیدا ہو جائے، یہی توبہ ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرے کہ آج میں نے گناہ کر لیا، بڑا افسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے توبہ ہے محترم حاضرین۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر گناہوں کا احساس پیدا کرے اور اپنے اندر ندامت پیدا کرے، شرمندگی پیدا کرے اور اللہ رب العالمین سے رجوع کرے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، وہی ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ وَمَن يَظْلِمْ نَفْسًا سُوءًا بِجَہَالَةٍ، اگر کوئی انسان جہالت میں آ کر کے گناہ کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ہی ہے جو معاف فرماتا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اگر کوئی انسان غلط کام کر دیتا ہے، گناہ کا کام کر لیتا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے ذکر کرتا ہے اللہ مجھے میں سے گناہ سرزد ہو گیا، معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے بتائیے جو تمہیں معاف فرما دے؟ وہی ہے جو تمہیں معاف فرما سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں جڑ جانا چاہیے۔ اس مہینے میں خاص کر کے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائیں، استغفار کریں، ان گھڑیوں کو غنیمت جانیں جن گھڑیوں میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کون سی گھڑی، کس وقت، کب اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ بندے کے دل سے اخلاص کے ساتھ اگر کوئی دعا نکلتی ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین سے توبہ اس قدر کرو، اس قدر کرو کہ تمہیں گھر میں ہو تو توبہ کرو، اگر بازار میں جا رہے ہیں تو توبہ کرو، دکان میں ہیں تو بازار توبہ کرو، چلتے پھرتے رہے ہیں تو توبہ کرو۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہمارے کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں ہمارے نام اعمال کو، ان نام اعمال کے جو صفحہ ہوتا ہے اس صفحے میں ہر 2 سطر میں ہمارا استغفار ہونا چاہیے، ہر 2 لائن کے بعد اللہ رب العالمین سے ہماری معافی ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے استغفار کو دیکھ کر کے ہمیں بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے نام اعمال میں اگر استغفار کثرت سے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اس قدر ہمارے اسلاف توبہ استغفار کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ استغفار کریں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیار ہے، بیٹھا ہوا ہے کہ بندوں کو بخش دے، لیکن ہم بندے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے رجوع نہیں کرتے، اس کے قریب نہیں آتے، اپنے گناہوں کا احساس اپنے دلوں میں نہیں رکھتے، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں۔ رمضان کی گھڑیاں ہیں جس میں اللہ رب العالمین ہماری مغفرت کر سکتا ہے، ہماری مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی انسان رجوع کرے تو مغفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو تو مغفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے کوئی توبہ مانگے تو تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ سے جس وقت میں بھی بیٹھ کر کے، جس گھڑی میں بھی بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر سکتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہمیں مہینہ نصیب فرمایا ہے اس مہینے کو غنیمت جانیے، اور ان لمحات کو غنیمت جانیے، ان گھڑیوں کو غنیمت جانیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ تو محترم حضرات، آخر میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی لغزشیں ہوئی ہیں چاہے چھوٹی ہوں بڑی ہوں، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے روزوں میں ہونے والی اور تراویح میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قرض کا بندوبست عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید وجعلنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم رب الحلیم۔